جنگ صرف دو فریقین کے درمیان حکومت کے اندر جنگ ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ہی پارٹ ہوتی ہے، اور یعنی بظاہر تو عمران خان صاحب اینڈ اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلی جا رہی ہیں، اور پیش جو چالیں اس وقت کارگر ثابت ہو رہی ہیں۔ کیوں ثابت ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی؟ کیونکہ عمران خان صاحب پاور کے اندر ہیں، عمران خان صاحب کے پاس قانون کا اختیار حاصل ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر ایکٹ جو ہے وہ کرنے میں حق بجانب نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اہل ہیں، قانونی طور پر اہل ہیں، وہ کسی کو رکھیں، نکالیں، ٹرانسفر کریں، پوسٹنگ کریں۔ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس نے بظاہر تو اوبے کرنا ہے وزیر اعظم کو، لیکن اندر کھاتے اس نے جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کر کے سیٹل کرنی ہیں، اپنے مورے یوں کر کے کھڑے کرنے ہیں، بٹھانے ہیں، آگے پیچھے کرنے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسی کوئی غلطی کریں کہ وہ اپنے بوجھ تلے آپ جو ہیں وہ دب جائیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ جی کہ جو مجبوری تھی عمران خان صاحب کی، IMF والے پیسے نہیں دے رہے اور کہیں سے پیسے نہیں ہیں، انکم ہے کوئی نہیں، IMF نے وہ شرائط رکھی ہوئی تھیں اور اس کے لیے منی بجٹ پاس کرنا تھا، اور جو یعنی فنانس بل جو ہے بہرحال یہ حکومت کے نرالے کام ہے، میرا خیال ہے کہ چوتھا پانچواں انہوں نے یہ بجٹ پیش کرنا ہے 3 سالوں میں۔ تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ مرتا کیا نہ کرتا، عمران خان صاحب کو یہ جو منی بل ہے یہ پاس کرنا پڑے گا، اور اس منی بل کے نتیجے میں ایک تو ان کی جو کہہ لیں کہ مقبولیت جو ہے وہ اس کا گراف گرے گا عوام کے اندر، عوام ان کو مزید گالیاں دیں گے، وہ غیر مقبول ہوں گے، غیر مقبول ہی ہوں گے، ان کی پاپولیرٹی گر جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ جس طرح KPK میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہر جگہ پر ان کے ساتھ ہوگا، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس سے بڑی کوئی اور بات ہوتی نہیں ہے کہ اس کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ زمین بوس ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ اگلی جو آنے والی جو بھی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ یہ جو بھاری پتھر ہے، یہ منی بجٹ والا یہ وہ اٹھائیں، تاکہ ہمیں، میرا مطلب ہے کہ وہ گند ہمارے حصے میں نہ آئے۔ تو جتنا غیر مقبول ہونا ہے وہ عمران خان صاحب ہوں اور ان کے لانے والے ہوں۔ اب جو ان کے لانے والے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ان کی جناب کوئی مد شت نہیں کرنی اور کسی کو فون شون نہیں کرنے، یہ جانے اور ان کے اتحادی جانے اور ان کی پارٹی جانے، کرتے ہیں ٹھیک، نہیں کرتے تو کار جائیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اعصاب سے کھیل رہے ہیں۔ مجھے افتخار عارف صاحب یاد آ رہے ہیں۔ افتخار عارف صاحب نا پاکستان کے بہت معروف شاعر ہیں، اور پاکستان کے جو زمینی حالات ہیں یا کہہ لیں جو زمینی حقائق ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز جن کو ہم کہتے ہیں، زمینی حقیقتیں، ان کے ساتھ بڑے جڑے رہتے ہیں۔ تو وہ ان کا ایک شعر ہے، وہ اس مناسبت سے مجھے جو ذہن میں آ رہا ہے میں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا کیونکہ یہ موقع وہ والا شعر نہیں ہے، وہ شاہل الاق والا جو شعر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے آلموسٹ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر جو ان کا شعر فٹ بیٹھتا ہے کہ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ کب یہ پردہ گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ تو جو پردہ گرانے والے ہیں، تماشا ختم کرنے والے ہیں، اور جو تماشا کرنے والے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ تھوڑی سی تصحیح کر لیں کہ تماشا کرانے والوں کو پتہ ہے کہ کب یہ تماشا ختم ہونا ہے۔ تو لیکن عمران خان صاحب حق بجانب ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سیاست کریں جس طرح ان کو سیاست کا سامنا ہے۔ تو اب انہوں نے تمام توقعات سے ہٹ کر فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ جو منی بجٹ ہے اس کو لٹکائیں، جتنا لٹکا سکتے ہیں اس کو لٹکائیں، کوئی چھتی نہیں ہے گی۔ جو شوکت ترین صاحب ہیں، ان کے جو وزیر خزانہ ہیں، جو کسی دور میں پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ ہوتے تھے، یہ مجھے ویسے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کا وزیر خزانہ جو ہے وہ امریکہ سے آیا کرتا تھا، وہ شعیب صاحب، ایوب خان صاحب، محبوب الحق صاحب، ڈاکٹر محبوب الحق ان کا نام تھا۔ اچھا، پہلی دفعہ پاکستان کو جو لوکل وزیر خارجہ کہتے ہیں وہ فرید پراچا صاحب تھے، شاید کوئی میں نام بھول گیا ہوں، سرگودا کے تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، تو وہ نصیب ہوئے۔ پھر اس کے بعد اسحاق ڈار نصیب ہوئے۔ تو پھر یہ جو، لیکن اس کے درمیان پھر جو ہیں وہ ہمیں انٹرنیشنل جو ہیں وزیر خزانہ نصیب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ زرداری صاحب کے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے بڑا کمال کا چھکا لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے جناب یہ بل پاس کروانے کی،
ہم چاہتے ہیں اب بڑے اچھے بن رہے ہیں، بڑے گڈ نا، کہ جی کہ یہ جو بوجھ ہے یہ پارلیمنٹ پوری اٹھائے اپنی طرف سے. پارلیمنٹ تو پاگل ہے کہ وہ آپ کا بوجھ آپ کے ساتھ مل کے اٹھائے گی. 360 ارب روپے کے نئے ٹیکس، اور ان کو نام یہ دیا جا رہا ہے کہ ٹیکس میں چھوٹ ختم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال وہ جناب نہ نون لیگ یہ بوجھ اٹھائے گی، نہ پیپلز پارٹی یہ بوجھ اٹھائے گی، پارلیمنٹ کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی پارٹی بھی یہ بوجھ نہیں اٹھائے گی. حتیٰ کہ ان کے جو اتحادی ہیں کاف لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے والے، وہ بھی یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں انٹل انلیس کہ وڈے بائندہ فون نہ آ جائے. تو اب یہ عمران خان صاحب گیم کھیل رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو سائڈ پہ کھڑی ہو گئی تھی کہ ہمارا عمل دخل کوئی نہیں ہے، یہ پاس کرانا تھا کراؤ. مطلب وہ اپنی جو کہتے ہیں نا جی کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اور اپنی پنجابی میں تو اس کو بڑا کچھ غلط کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جان بچانے کے لیے کہہ لیں کہ ان کو یہ کرنا پڑے گا، مرتا کیا نہ کرتا، جس طرح میں نے آپ کو بات بتائی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی مفادات کے ساتھ کھیلنا ان کا پرانا مشغلہ ہے. وہ نہیں چوکتے اگر ان کا فائدہ ہو. وہ اکبر ایس بابر صاحب نے بھی بتائی نا بات کہ جی کہ وہ 2 رکعت نماز میں نے نیت لی تھی کہ جی کہ وہ یہ جو ہے بش یہ جیت جائے، کیونکہ اس کی وہ صہیونی لابی جو ہے وہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اور جمائمہ کے ذریعے میں اس وائٹ ہاؤس کے اندر تک پہنچ جاؤں گا. یہ ان کے اکبر ایس بابر صاحب نے سلیم صافی صاحب کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو یعنی وہ اپنے مفاد کے لیے مذہب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، ریاست کو بھی داؤ پہ لگا سکتے ہیں، اور انہوں نے لگایا. نواز شریف کے دور میں جب 2014 کا دھرنا تھا، انہوں نے بل ساڑے کہ جناب کہ ان کو پیسے نہ دیں، سول نافرمانی. اور بھائی نواز شریف آپ کے اسٹیک کے اوپر آپ ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یا نواز شریف کی مخاصمت میں ملک کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، پاکستان کی ریاست کو پیسے ہی نہ دیں آپ. یہ عمران خان صاحب اپنے سمندر پار جو پاکستانی ہیں، اپنے ووٹر ہیں، ان کو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. چین سی پیک کرنے پاکستان آ رہا تھا، کہتے ہیں انہوں نے آنا ہی نہیں، جھوٹ ہے، ہم نے نہیں اٹھنا. چین والوں نے بھی کہا پائن اٹھ جو پاکستان کے حالات نارمل کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی کھال بچانے کے لیے وہ باندری کی طرح اپنے بچوں کو اپنے پیروں کے نیچے دینے کے سے بھی گریز نہیں کرتے. باندر جو وہ ہوتی نا بندریا، وہ اس کے جب پاؤں جلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے پاؤں تلے دے دیتی ہے. تو عمران خان صاحب سے بھی یہی توقع مجھے تو کم از کم یہی تھی کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ان کا ماضی کیونکہ ان کی گواہی دیتا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کہ میں تو جناب اسٹیبلشمنٹ کو ڈال دوں گا پڑھنے، اور تنخواہ مینو تو تنخواہ جی میں تو ویسے ہی امیر ہو رہا، 2 لاکھ تنخواہ نال کتنے گزارا ہوتا بندے کا. تو 98 لاکھ میں ٹیکس دے رہا ہوں، میری مطلب انہوں نے صحیح دیہڑیاں لا لی ہوئی ہیں. تو تنخواہیں تو جن کی لیٹ ہونی ہیں، پیسے نہیں ہوں گے، آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا، تو تنخواہیں تو جن کی لیٹ ہونی ہیں وہ تو سرکاری ملازم ہیں، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ. حالانکہ عمران خان صاحب کی غلط فہمی ہے، اس طرح نہیں چیزیں چلتی ہوتی. تو اب وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جناب کہ میں یہ پاس کراندہ ہی نہیں، میں اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلتا ہوں، اور میں اس کو کسی طریقے ڈیلے کراؤں، ڈیلے، اور یہ خود جو ہیں وہ میرے پیچھے بھی بھاگیں، اور میرے اتحادیوں کے بھی پیچھے بھاگیں، اور یہ منظور بھی کروائیں، اور پھر اتنا ڈیلے لے کے جائیں کہ مارچ بھی اتنا نزدیک آ جائے ہمارے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جناب ڈبیٹ کرائیں گے، یہ کرائیں گے، وہ کرائیں گے. مثال دینے والے یہ مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 36 کے قریب، آلموسٹ 36 کے قریب ہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ مجھے اگر صحیح یاد پڑتا ہے، نہیں یاد پڑ رہا، وہ والے جو انہوں نے جوائنٹ سیشن ہوا تھا تو جو 30 یا 36 کے قریب متنازع جو بل تھے وہ پاس کروائے تھے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اصحاب کے ساتھ کھیلا تھا. کیونکہ جو اسٹیٹ بینک جو سے متعلق جو بل تھا اس کی اٹانومی سے متعلق، وہ بھی اس کو جوڑ کے انہوں نے ای وی ایم ساتھ میں ڈلا کے، تو وہ جناب اتحادیوں کو فون شون کروا کے، اور سارے جو ناراض تھے تو وہ کروایا. اور تب اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ آخری چانس ہے، یا ہم نے آخری دفعہ تکلیف دے دی اتحادیوں کو، اس کے بعد ہم نے کوئی فون نہیں کرنا. تو عمران خان صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. 2 ان کے مطمع نظر ہیں. ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رجوع کرے ان کے ساتھ، اور ان کے ترلے ڈالے کہ خان صاحب یہ، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا شوکت ترین صاحب کے جی کہ وہ بورڈ کی میٹنگ جو ہے 12 جولائی تک
ڈیڈ لائن تھی IMF کی کہ وہ ہونا ہے اجلاس ان کا، اور اس اجلاس میں یہ قانون پاس کروا کے اس کی جو رسید ہے یہ IMF کو دیں گے، تو پھر وہ فنڈ جو ہے وہ جاری کرے گی کوئی $1 ارب کے قریب۔ تو وہ ترین صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو بورڈ کے اجلاس اگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، وہ ہم ریکویسٹ کریں گے وہ آگے بھیج دیں گے، پارلیمنٹ تسلی کر لے۔ پارلیمنٹ کی تسلی کی بات نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہم دانت کھٹے کریں، ان کو ذرا مزہ چکھائیں کہ آپ ہمارے ساتھ سیاست کرتے ہیں، اور پھر ان کو ایک خوف یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو جو ہے وہ کپڑے جھاڑ لینے ہیں پاکستان کی اپوزیشن نے بھی، جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی وہ محبتیں گہری ہو رہی ہیں کہ جی کہ چلیں جو گند جو منہ پہ ملنا تھا وہ تو عمران خان صاحب نے مل لیا، تو لہٰذا ٹیکس تو انہوں نے لگا دیے، تو اب وہ گندے تو ہو گئے، وہ اب آئیں اس کو فارغ کرتے ہیں تو جناب کہ ان ہاؤس چینج کرتے ہیں اور اگلا سسٹم آن کرتے ہیں۔ وہ کہتا بھائی میں انج تیری ڈی سوکھیاں تو نہیں کرنے لگا، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک تو ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ میں وہ چلا ہوا کارتوس ثابت ہوں گا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میری جگہ پہ کسی اور نئے بندے کو لے آئے گی ان ہاؤس چینج کے ذریعے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھینچ تھرو کے مارچ تک جائیں تاکہ وہ 6 مہینے والی جو کوئی کلاز ہے، اب یہ عمران خان صاحب کے مشیر ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی کہ جی کہ وہ 6-8 مہینے پہلے آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اور وہ جو میں پہلے بھی لیم بول گیا، لیم ڈک ہوتا ہے، تو وہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک عضو معطل کی طرح کے ایک ہوں گے، لیم ڈک جس کو کہتے ہیں۔ تو چیف آف آرمی سٹاف، اگلا چیف آف آرمی سٹاف جس کا میں اناؤنس کروں گا، واجے وہ جو دے واسطے بجنے شروع ہو جائیں گے، قصیدہ کوئی اس کی شروع ہو جائے گی، اور پائن جو ہے وہ بے اثر ہو جائیں گے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ تو عمران خان صاحب کے اس پلان کی خبر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگی، تو لہٰذا وہ جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے پنجابی میں کہتے نہیں، پنجابی کی وہ مثال تھوڑی سی اور طرح کی ہو جائے گی، مطلب وہ یوں کہہ لیں کہ جنہوں نے مسئلے کھڑے کیے ہوتے ہیں ان کو مسئلے سیدھے کرنے بھی آتے ہیں۔ تو میں اپنی جو پنجابی کی کہاوت ہے اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، حالانکہ کہاوت کچھ اور تھی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف جو ہیں وہ مسلسل یوں دیکھ رہے ہیں کہ جس نے پہلے آنکھ جھپکی دوسرا اس کو لے ڈوبے گا، کھا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔